میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے تو اور کون کرے گا؟ مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے. ہمیں MI6 بھی کہہ دیں, ISI بھی کہہ دیں, پولیس بھی کہہ دیں, ساری اپنی ہے. علیمہ خان بجائے تقسیم ختم کرنے کے پرووک کر رہی ہے. جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں علیمہ بی بی کی طرف سے بھی اور علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے بھی, انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. میرا پانی ہے, میرا پیسہ ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ مودی کی زبان ہے. انڈیا کہتا ہے یہ میرا پانی ہے. یہ جو نارتھ پنجاب, ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کرتے ہیں نا, یہ آپ کے دوست نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. کل تو اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اتفاق ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دیں گے, لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ آج پھر شروع ہو گئیں. ویسے تو جنوبی پنجاب کے میلسی ہو, وہاڑی ہو, لڈن ہو, وہ کبیر والا ہو, شجاع آباد ہو, علی پور ہو, جلال پور ہو, وہاں کے سیلاب متاثرین کو بلا کر مریم نواز شریف صاحبہ اب تو جلسے کر رہی ہیں. اور جلسوں میں کیا کہہ رہی ہیں؟ اپنی وفاقی حکومت کی بیساکھی یعنی پیپلز پارٹی پر مسلسل وار کر رہی ہیں. بیان بازی تو خیر پی ٹی آئی کے اندر بھی جاری ہے, اور اب تو علی امین خان گنڈاپور اور علیمہ خان صاحبہ ایک دوسرے کو ایجنٹ ہونے کا الزام دے رہے ہیں. حالانکہ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے جب یہ بات کی تو وہ تو خان صاحب سے کوئی 3 گھنٹے ملاقات کر کے گئے تھے. یہی بات جناب شیر افضل خان مروت صاحب بھی بار بار کہتے رہے ہیں, اور آج ہمارے روبرو بھی شیر افضل خان مروت صاحب ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. اور ناظرین, ان کے ساتھ ہمارے روبرو ہیں ممتاز تجزیہ کار جناب منیب فاروق صاحب. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب, آپ نے وقت دیا. اور ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو کچھ بھی ہے, اور محترمہ شادیہ مری صاحبہ ہمارے روبرو ہوں گی. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. علی امین خان گنڈاپور بالآخر بول پڑے. انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو آپ پہلے کہا کرتے تھے, لیکن فرق یہ ہے کہ علی امین خان گنڈاپور نے جب یہ باتیں کیں تو وہ اسی دن 3-3.5 گھنٹے خان صاحب سے ملاقات کر کے گئے تھے. تو کیا خان صاحب نے اجازت دی ہوگی کہ ہاں آپ بات کریں, جا کے باہر سچویشن کلیئر کریں؟ بہت شکریہ پراچا صاحب. سیاست میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ رشتہ داریوں کی وجہ سے اگر کوئی مرتبہ کسی کو ملا ہوتا ہے تو اس مرتبے کے بلبوتے پہ اس کو لائسنس ملا ہوا ہے کہ پارٹی کے کسی بھی لیڈر ورکر کی جو بھی توہین کر سکے, شاید ان سمجھتے ہیں کہ ان کو اجازت ہے. اصل میں بات الٹ ہے. چند ایک لوگ, سیاست ان کا پیشہ ہوگا, مجبوریاں ہوں گی جو برداشت کریں گے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں, کسی کی الزام تراشیاں سننے کے لیے, کسی کی بے سر و پا باتیں سننے کے لیے نہیں کرتے ہیں. علی امین خان گزشتہ 1.25 سال سے سوشل میڈیا کے ٹرولنگ کا شکار تھے. وہ سوشل میڈیا جو محترمہ کی تحویل میں ہے, اور پروونشل حکومت کا کوئی بھی فیصلہ ہو محترمہ کو اعتراض ہوتا تھا. بجٹ پاس کرنا ہو تو بھی اعتراض ہوتا تھا. منرل مطلب وہ اپنی ایک منمانی سی چاہتی ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو بھی حکومت کرے وہ ان کے توسط سے ہو. نہیں, ایسا کیوں ان کے ذہن میں؟ آپ نے ایک بار یہ بھی کہا کہ وہ چیئرپرسن بننا چاہ رہی ہیں, وہ پی ٹی آئی کو آج بھی کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن فیصلوں میں مداخلت کیوں چاہتی ہیں؟ لیکن خان نے علینا ان سب کو کہا ہوا ہے, سارے اکابرین کو پتہ ہے کہ خان اس کا پارٹی میں مداخلت کسی صورت گوارا نہیں کرتے ہیں. اور یہ گزشتہ 9-10 ماہ سے اس نے اب قبضہ کیا ہوا ہے ملاقاتوں پہ کہ کس نے جانا ہے. وہی 6 لوگ اس کے روزانہ ملتے ہیں. کوارڈینیٹر اور نہیں ہیں جن کو عدالت نے تو سلمان کمراج صاحب کو مقرر کیا ہے نا, وہ ان کی اجازت سے تمام لوگوں کو بیچتے ہیں. تمام لوگ کیا وہی 6 چہرے ہیں, 7واں کوئی دوسرا نہیں ہے. کوئی مختلف نو رائے نہیں جاتی ہیں. 6 ماہ بعد تو علی امین خان کو موقع ملا تاکہ ان کو حقیقت ہی نہ بتائی جا سکے, خان کو آگاہی نہ کیا جا سکے کہ بھائی یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. علی امین خان نے جو باتیں کی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ خان نے تنگ آ کے اس کو کہا ہوگا کہ بھائی ونس فار آل اس بات کو ختم کر دو اور جا کے میڈیا پہ بتا دو.
کیونکہ علی امین خان نے دلیل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں علی امین خان گنڈا پور نے کہیں علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں وہ خان صاحب کی اجازت سے تھی؟ جی بالکل اجازت سے. اور آج آپ نے علی ظفر صاحب کو سنا ہوگا, انہوں نے کہا خان نے اس منصب سے بھی ہٹا دیا جس پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا ترجمانی کا. وہ بھی یعنی کہ انہوں نے تمام سیاسی اکابرین کا منہ بند کرایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ کوئی اور نہیں بولے گا, محترمہ بولے گی. تو خان نے کیوں اس کا منہ بند کرایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ خان نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی رول ہو, علیمہ خان صاحب, علیمہ خان کا. اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی جلد ہی خان کی کوئی ڈائریکشن آ جائے گی کہ اس کا کوئی اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا. چلیں ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں. منیب فاروق صاحب, خان صاحب نے ویسے تو خبر بھی اسی دن چلتی رہی کہ خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو منع کیا کہ وہ سیاسی باتیں نہ کریں, اور بیرسٹر سیف جو کہ ترجمان ہیں کے پی گورنمنٹ کے, انہوں نے بھی آج کہا کہ جو کچھ علی امین خان گنڈا پور نے باتیں کی ہیں خان صاحب نے اجازت دی ہے. آپ پھر اس اندرونی لڑائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طاقتور جماعت ہے, اس کا بہت بڑا طاقت اس کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے. لیکن کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو قائد ہیں جناب عمران خان وہ پابند سلاسل ہیں, اور پارٹی کے اندر جو باقی شخصیات ہیں ان میں کوئی بھی ایسی قداور شخصیت نہیں ہے جس کو اتنی کمانڈ حاصل ہو, یا کم از کم چلیں ہم اگر یہ نہیں کہتے کہ قداور تو کم از کم یہ کہ جس کو عمران خان صاحب کی غیر مشروط حمایت ہو, اور جس کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ بالکل ڈیلیگیٹ کی ہوں اپنی طاقت کے جو یہ شخص فیصلہ کریں گے یا بات کہیں گے وہی پارٹی پالیسی ہوگی. تو لہٰذا پارٹی کے معاملات کے اندر خاندانی لوگوں کا بہت ایک انوالومنٹ ہو گئی ہے, پسند ناپسند شروع ہو گئی ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. لہٰذا اس وجہ سے اب بڑا عجیب سا ایک ایشو بن گیا ہے. اور یہ ایک منٹ ادھر رکیے, آپ نے بڑی اہم بات کی کہ خاندانی جو اثر ہے وہ آ گیا. مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پاورفل جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا, لیکن میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو آپ نے بیک گراؤنڈ دیا علیمہ خان صاحب اور علی امین خان گنڈا پور میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ایجنٹ تک کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑی سیریس بات ہوتی ہے. دیکھیے علی امین خان پہ پہلا الزام تو انہوں نے لگایا نا, مسلسل کے ایجنٹ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہیں. یہ تو ان کی رائے تھی اور یہ خاموش رہا, برداشت کرتا رہا. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, گالم گلوچ اس کو پڑتی ہے. دیکھیے ایک سال میں پی ٹی آئی یہ جو کارکردگی ہیں یا جو پرفارمنس ہے احتجاج کے حوالے سے, اس میں آپ علی امین خان کا کردار مائنس کریں تو باقی تو کوئی نہیں تھا. جلسے جلوس ریلیز یہاں تک لانا, لاکھوں لوگوں کو لایا. آگے سے جناب اگر وہ بچ نکلتا تو ان کو یہ افسوس ہے کہ یہ 26 نومبر کو شہید کیوں نہیں ہوا. ان کو یہ افسوس ہے کہ یہ جب کے پی جب یہ بھاگا تھا نکلنے کی کوشش کی تھی تو ان کو یہ افسوس ہے کہ یہ پکڑا کیوں نہیں گیا. یہ کس طرح کی مطلب ہے, کس کو افسوس ہے؟ یہ بھی انہی لوگوں کو ہے نا. دیکھیں آپ کن لوگوں کو؟ یہی محترمہ علیمہ خان مین پارٹی. یہ علی امین خان جو پٹ پڑے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے؟ یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ دیکھیں, منرل ایکٹ نہ منظور کیا تھا نہ کوئی ٹچ کیا تھا, لیکن علی امین خان کی وہ بینڈ بجوائی سوشل میڈیا سے, اور معنی خیز گفتگو یہ کیا کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب جیل کے سامنے ایک صحافی نے کوئی سوال کیا تو جس پہ محترمہ نے جو جسچر دیے, پھر آپ کو یاد ہوگا جب بجٹ آیا تو بجٹ پہ جس طرح انہوں نے پروونشل گورنمنٹ کو جو ہے ریڈیکیول کیا, یعنی کہ ہر معاملے پہ یہ جو ہے چاہتی تھی کہ میری ناڈ کو دیکھا جائے, مجھ سے پوچھا جائے. لیکن وہ تو خان صاحب کا بھی بیان آیا تھا کہ بجٹ پہ پہلے مجھے بریفنگ دی جائے پھر بجٹ پاس کیا جائے. پھر علیمہ خان کیا کرتے؟ علیمہ خان دیکھیں, خان لیڈرشپ کو کہتا ہے ان کو دخیل نہ ہونے دیں, اور یہ لیڈرشپ کو کہتی ہے مجھ سے پوچھو. تو جھگڑا یہ ہے کہ خان نے منع کیا ہے, خان کی بات اگر مانتے ہیں تو یہ جناب ناراض ہوتی ہے, اور ناراضگی جو ہے اس کا اظہار جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوتا ہے. اور انہوں نے بریگیڈ کا لفظ استعمال کیا, یہ سوشل میڈیا نہیں ہے, گالم گلوچ بریگیڈ ہے. انہوں نے اب پارٹی پہ جو ہیں یعنی کہ پارٹی کی وہ درگت بنا دی ہے. کوئی لیڈر ان کے شر سے, ان کے فتنے سے, ان کی بد تہذیبی سے, ان کی گمراہی سے بچا نہیں ہے. یہ گالم گلوچ کرنا اور
ہمارے ہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ زنخے جو ہیں وہ جب کسی کو بددعا دیتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں، یہ کم بخت جو ہیں انہوں نے اس جدوجہد کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ہم جیتیں گے گالم گلوچ سے. شاید دنیا میں کوئی قوم ایسی رہی ہوگی جس نے گالم گلوچ سے کوئی جنگ جیتی ہو. چلیں وہی بات جو منیف فاروق صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ خاندان کا اثر و رسوخ زیادہ ہو گیا. علیمہ خان صاحبہ کا تو خان نے کہہ دیا کہ سیاست نہیں کریں گی، تو کیا بشرا بیگم صاحبہ ان کو اجازت ہے؟ ان کے بارے میں تو خان صاحب عدالت میں کئی بار کہتے ہیں کہ جی وہ ایک غیر سیاسی خاتون ہے. دیکھیے بصد احترام محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کہنے کو تو انہیں کوئی غیر سیاسی شخصیت کہہ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جب وہ خاتون اول تھیں تو انہوں نے اپنے شور نامدار کے تمام تر جو ان کی اقتدار سے ریلیٹڈ معاملات تھے ان میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. انہوں نے بے شمار سرمایہ کمایا، بے شمار اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو نوازا، بہت سی ویلنگ ڈیلنگ کروائی، پنجاب میں ایک پورا نیٹ ورک آپریٹ کروایا. اور پھر انہیں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ گھریلو خاتون تھیں یا بالکل ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ ان کا تمام تر جوڑ توڑ سے تعلق تھا اور انہوں نے تمام تر یہ معاملات پہلے بھی کیے ہیں. ابھی بھی انہوں نے جب وہ کچھ عرصے کے لیے بیل سے باہر آئی تھیں تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی انہوں نے پارٹی معاملات میں مداخلت کی، باتیں کی. پھر وہ جو ایک مارچ کر کے وہ اسلام آباد آئے، وہ اس مومنٹ کو کیپٹلائز کرنا چاہتی تھی اس پہ، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ڈی چوک آ جائیں، اور جس کے بعد پھر جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ کہنا کہ وہ سیاست میں انوالو نہیں تھی، دیکھیے سیاست میں انوالو آپ کیسے ہوتے ہیں؟ جب آپ اپنا جس سے آپ ایسوسیٹڈ ہیں اس کے اقتدار کے اندر اس کے اقتدار کے مزے لیتے ہوئے، اس کے اقتدار کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے کام کرتے یا کرواتے ہیں. تو میں تو بصد احترام اس بات سے بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ وہ سیاست میں ان کا کردار نہیں. چلیں ادھر رکیے گا پلیز. میں ناظرین بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آپ نے ابھی خود بھی فرمایا کہ اختلافات آج کے نہیں ہیں، اور آپ نے کل کہا کہ جی یہ اپریل 2024 سے شروع ہوئی تقسیم. وہ کیا ہوا تھا؟ کیا شکیل خان کو نکالنے سے یہ معاملات خراب ہوئے جب انہوں نے جنید اکبر خان کو بھی ڈی نوٹیفائی کیا، علی امین خان گنڈا پور صاحب نے، یا کوئی اور معاملات تھے؟ یہ آپ اوور آل جنرل پارٹی کے اختلافات کی بات کر رہے ہیں. جی تقسیم جو پارٹی میں اندر. دیکھیے پارٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی میں جو گروہی سیاست ہے وہ 26 سال سے آ رہی ہے. یہ کلچر ہے پی ٹی آئی کا. اگر کوئی ایک صوبے میں الیکشن جیتتا ہے پارٹی کی انٹرا پارٹی الیکشن میں، تو جو ہارتا ہے وہ بھی اسٹینڈ ٹو رہتا ہے کہ اگر یہ جو برسر اقتدار ہے وہ کوئی انگ دکھاتا ہے تو دوسرا جو ہے الٹرنیٹیو اویلیبل ہو. پارٹی کے اندر یہ 2-3 اشروں کی سیاست میں بہت سارے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو چکے ہیں اور نون مخالفین ہیں. نون یعنی کہ پہلے سے. اب میں آپ کو مثال دوں، جب الیکشن آئے فروری 2024 میں، تو اس سے پہلے اسد قیصر صاحب کو اور شاہرام ترقی صاحب اور عاطف خان کو جو ہیں صوبائی اسمبلی کی سیاست سے نکال دیا گیا. کے پی میں کس نے وزیر بننا تھا، کس نے نہیں بننا تھا، اور کس کی ایما پہ بننا تھا، ان چیزوں نے مزید اختلافات کو جنم دیا. اور اس وقت عمر ایوب خان سیکرٹری جنرل تھے. عمر ایوب خان جی. تو وہاں اس وقت مجھے چونکہ اتنی سیاست کا یہ آئیڈیا کبھی تھا ہی نہیں کہ سیاست اس طرح ہوتی ہے، بڑی گندی چیز ہے. اور خصوصاً پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے نا، یہ گروپنگ کی سیاست ہے. اس سے گھٹیا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے لیے یہ لوگ ہر کام کرتے ہیں. تو میں نے اس کو خان صاحب کی تو گریپ نہیں ہے پارٹی پہ، تو پھر ان کی آپ کہتے ہیں گندی سیاست ہے. نہیں، خان صاحب کی گرپ میں تو کسی کو شک نہیں ہے. تو پھر لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے نا، میں آپ کو مثال دوں. خان صاحب نے شکیل خان اس کے پاس گیا اور اس نے جناب خان صاحب کو بتایا جی کے پی میں یہ ہو رہا. دیکھا ہے میں خود، مطلب ہے کہ 2-3 لوگوں کے خلاف میں نے پریس کانفرنس کی، اور بعد میں جو ہے پارٹی نے الزام مجھ پہ لگایا
نہیں آپ نے کسی کے کہنے پہ؟ جی لازمان خان کے کہنے پہ میں کرتا تھا. آپ کس کے خلاف کی؟ آپ مثال کے طور پہ قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف کی میں نے پریس کانفرنس کی ادھر ہی مرکزی سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے. ابھی میری پریس کانفرنس ختم نہیں ہوئی تھی کہ بیرسٹر گور صاحب اور یہ حامد خان وغیرہ بیٹھ گئے کہ جی یہ تو ہم محترم چیف جسٹس صاحب کی شان میں گستاخی کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. خان کو مکمل اعتماد ہے اس پہ، اور یہ جو مروت نے کہا یہ اس کی ذاتی رائے ہیں، پارٹی کا کوئی لینا دینا. اس طرح 4-5 میرے سٹیٹمنٹ جو تھے جو اور وہی محترم قاضی فائز عیسیٰ نے پھر بینڈ بجائی ان کی، اور وہ جو جس وقت میں نے یہ بات کی تھی اس وقت نہیں ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی جو سیاست ہے گروپنگ کی یہ، اور پھر یہ جو لیٹسٹ فینامنا تب پیدا ہوا یہ خاندانی سیاست، جس وقت خان نے فیصلہ کیا دسمبر میں کہ اس نے پارٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دینا ہے اور انٹر پارٹی الیکشن میں اس نے کنٹیسٹ نہیں کرنا ہے. جب یہ فیصلہ خان نے کیا اس وقت اس فیصلے کے دوران میں موجود تھا. تب جو ہے پھر یہ محترمہ علیمہ خانم کود پڑی. اس وقت یہ اناؤنسمنٹ میں نے کی کہ خان کے خاندان کا کوئی فرد یا خاتون جو ہیں وہ سو تقسیم برقرار ہے. میں ذرا اجازت دیں، منیب فاروق صاحب، صرف پی ٹی آئی کے اندر تقسیم تو نہیں ہے، حکمران اتحاد میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، وہ ایک تو جنوبی پنجاب کا کوئی نام لے دے تو ان کو اشتعال آ جاتا ہے. یہ نئے صوبوں کی جو بازگشت ہے اس وجہ سے غصے میں ہیں یا پھر وہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں؟ کیوں غصے میں ہیں مریم نواز شریف صاحبہ؟ دیکھیے جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے پرائے صاحب، میرے خیال میں مریم نواز شریف صاحبہ اس کو بڑا ٹیکٹ فلی ڈیل کر رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل مریم نواز شریف صاحبہ کی بڑی ہینڈز آن گورننس ہے، ہر جگہ موجود ہے، بے شمار پروجیکٹس شروع کیے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن اینالائز کریں تو پی ایم ایل این کو ابھی وہ گراؤنڈ ری کیپچر کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے. جو جتنی مسلم لیگ نون 2018 یا 19 میں ویل انٹرینچ تھی، ایون 21 میں ویل انٹرینچ تھی، وہ آج مسلم لیگ نون اس سے بہت دور ہے. اور ابھی بھی اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی بے شمار سپورٹ ہے. تو لہٰذا سیاسی طور پر بھی مریم نواز شریف صاحبہ وہ پنجاب نیشنلزم کو سیاسی طور پر بھی اس کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، اور اس کے سیاسی جو اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ بھی لینے کی خواہاں ہوں گی، اور وہ یہ کر رہی ہیں. اور جو سیاستدان کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی دیکھ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تلخی والا معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا سا اٹ از بلون آؤٹ آف پروپورشن. اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں. باتیں تو پہلے بھی لوگ کرتے ہیں اور لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ پھر کس نے کتنا کام کیا، کس نے کتنا نہیں کیا. پیپلز پارٹی کا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ لوگ ہی ڈیسائیڈ کیا کرتے ہیں. مروت صاحب، یہ ایک طرف صوبوں کی بازگشت ہے کہ نئے صوبے بنے، بہت سارے بیانات آ رہے ہیں، اوپر سے مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں، آج بھی کہہ رہی تھی کہ یہ شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب کوئی تفریق نہیں ہے. تو کیا واقعی صوبے بنیں گے پاکستان میں، اور مزید کب تک بنیں گے؟ یہ ساؤتھ پنجاب کو تو اب شرف حاصل ہو گیا. پنجاب کو 3 حصوں میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا، مہرالنساء، رفت النساء اور جنید. یہ بی بی مریم کا فرمان ہے، انہوں نے کہا مجھے اتنی عزیز ہے بچوں کی طرح. تو آپ کا ساؤتھ پنجاب جو ہیں اس کو اپنے بیٹے سے تشبیہ دی ہے. بہرحال یہ جو بیانات آ رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے، ذاتی میری ہانسٹ رائے یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ریئیکشن دیا ہے پیپل پارٹی کے ترجمانوں کے، وہ ذرا تھوڑا سا سخت تھا، کیونکہ پیپل پارٹی ان کی الہی ہیں. اور پھر یہاں پہ مرکز میں جب وزیر قانون نے معذرت کی بات کی تو اس کے بعد انہوں نے پھر اس چیز کو دوبارہ چھیڑا کہ میں کوئی معافی نہیں مانگوں گی. بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے بھی نون کا ساتھ دینے میں بہت کچھ کھویا ہے، اور جس طرح بھی منیب صاحب بتا رہے تھے، عوامی سپورٹ جو ہیں پیپل پارٹی نے کوئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے پی ایم ایل این کا ساتھ دیا ہے. تو لہٰذا
یہ اور میری ذاتی رائے میں پیپل پارٹی جو ہے اس نظام حکومت میں بہت کم حصے پہ جو ہے مطمئن بیٹھی ہے، تو لہذا ان کا یہ یعنی جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، ہاں سیلاب کے دوران ان کی کارکردگی میں نے ستائش کی ہے کہ واقعی محترمہ ہر جگہ گئی اور اس نے پوری کیبنٹ کو جو ہے بڑا مبلائد رکھا، لیکن جو جہاں تک صوبوں کی بات ہے، صوبے جو ہیں پاکستان کی ضرورت ہے، اور صوبے جو ہیں وہ انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے، اور اب آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ ایک خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہ پورے یونائٹڈ کنگڈم سے بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی۔ بلوچستان اکیلا جو ہے اس میں دنیا کے 64 ممالک آ سکتے ہیں، یا 64 ممالک ایسے ہیں جن کا رقبہ مجموعی طور پہ بلوچستان سے کم ہے۔ تو اسی طرح جو سندھ ہے، نہیں پنجاب دیکھ لیں، سب سے بڑی بات ہے 12 کروڑ کی آبادی۔ اب جو صدرن پنجاب ہے، ملتان سے ابھی تو خیر موٹر وے بن گئی، لیکن پھر بھی آپ ملتان سے لاہور جاتے ہیں تو اخراجات انوالو ہوتے ہیں، آپ کے ہائی کورٹ بینچ بن چکا ہے، اور اس کا نقصان تو کسی کو نہیں ہے نا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، انتظامی امور بہتر ہوں گے، سیاسی طور پہ لوگوں کی دسترسیاں ہوں گی، انتظامی افسران جو ہیں، وزیر اعلیٰ، یہ سارے اگر آپ ملتان میں بنا لیتے ہیں ایک صوبہ، آپ ہزارہ میں بنا لیتے ہیں ایک، صدر اضلاع کو ایک صوبہ دے دیتے ہیں، باولپور کو آپ اگر صوبے کے لیے کنسیڈر کر لیتے ہیں، یا پھر باولپور ملتان کو، اسی طرح سندھ میں بھی صوبوں کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کہے کہ ہمارے لیے بس، تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا۔ بہت شکریہ جناب شیر افضل خان مروت صاحب، آپ تشریف لے آئے۔ منیب فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے شازیہ مری صاحبہ ہمارے روبرو ہوں گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں محترمہ شازیہ مری صاحبہ، پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں۔ شازیہ مری صاحبہ، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب آج گورنر پنجاب سے ملے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے پر بات چیت ہوئی، تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہیں پھر تو ناراض نہیں ہو جائیں گی؟ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات بھی آپ نے کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی کارکنان کی جو ہماری ایک جدوجہد ہے، اس کو کسی کے ڈر سے پیچھے تو نہیں رکھ سکتی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، اور یہ حقیقت ہے، آن ریکارڈ ہے، کہ اگر آپ نیشنل اسمبلی میں جا کے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کی سیٹیں پاکستان کے مختلف صوبوں سے آئی ہیں، جس کے اراکین پاکستان کے ہر علاقے، ہر صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ کسی اور جماعت کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو میسج یا آئیڈیالوجی ہے وہ نیشنل سپیرٹ میں ہے، وہ ملک کے مفاد میں ہے، اور ہم ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں۔ پراچا صاحب، اگر ہم عوام کی بات کریں، عوام کی تکلیف کی بات کریں، اس ملک میں مہنگائی کی، بے روزگاری کی، غربت کی بات کریں، اور آج بالخصوص اگر ہم سیلاب میں پھنسے ہوئے، پانی میں پھنسے ہوئے جو افیکٹڈ لوگ ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، اگر ہم ان کی بات کریں، ان کے لیے ریلیف کی بات کریں، تو یہ ہمارا جرم بن جاتا ہے۔ تو بات تو آپ نے بہت درست کہی، میں اور اس اب لیے یوں ہی بھی معلوم میڈم، میں ہوتا ہے اس کہ لیے شاید بھی اپنی جماعت کی آئیڈیالوجی پر بات کرنا بھی ہمارے لیے جو ہے اس پر بھی کوئی ریاکشن شاید آ جائے گا، خدا میں بھی نخواستہ۔ اسی لیے آپ سے وہ جو ان کے ناراض ہونے والی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے خود بھی بات کر دی کہ سیلاب پہ بات کوئی کرے تو وہ کہتی ہیں پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی میں توڑ دوں گی، وہ پھر وہ نہروں والا معاملہ لے آئیں کہ ہمارے پیسے، ہمارا پانی، ہمارے نہریں، یہ کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے؟ تو یہ کیوں ایسا ماحول بنا ہوا ہے؟ دیکھیں بس وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا، اسے میں بدل تو نہیں سکتی، نہ میری جماعت کی جو ایک سیاسی جمہوری سوچ ہے وہ بدل سکتی ہے، حالانکہ بہت
کوشش ہم نے کی ہے، اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اگر کہیں ہم جمہوری روایات دیکھتے ہیں یا جمہوری قدریں لوگوں کو سمجھ آنے لگی ہیں، یہ بات ہمیں نظر آتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جمہوریت کا بیج بویا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے۔ اور یہ جو آپ نے انگلی اٹھانے والا جیسچر یا وہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات کی نا، تو یہ تو 1977 سے پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ ہم نے کون کون سی دھمکیاں نہیں سنی ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ میں ماضی کے اوراق اگر پلٹنے پہ آؤں تو بہت ساری انگلیاں جو ہیں وہ پی ایم ایل این پہ اٹھیں گی ہماری جانب سے، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ تاریخ کو کوئی بدل نہیں سکتا، اسے مسخ تو کیا جا سکتا ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں صرف یہی کہوں گی کہ میرے قائدین نے آج بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی، جمہوریت کے استحکام کے لیے اس موجودہ وفاقی حکومت کو سہارا دیا ہے۔ ہماری اسپرٹ اچھی ہے، ہماری سوچ اچھی ہے، ہم اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے ہیں، آپ اپنے ظرف کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر آپ سوچ کے مطابق یا آئیڈیالوجی کے مطابق کام کرتے تو آپ کو ہماری فکر نہیں ہوتی، آپ کو عوام کی اچھا، فکر ہوتی ہے۔ آپ نے اہم بات کی کہ وفاقی حکومت کو، ہوتی۔ آپ نے اہم بات کی وفاقی حکومت کو سہارا دیا ہے، لیکن وہ آج بھی کہہ گئیں کہ جی پنجاب کی میں بات کروں گی، میں میاں نواز شریف کی بیٹی ہوں۔ آپ نے جب سہارا دیا ہے، بیساکھیاں وفاقی حکومت کو دی ہیں، تو کم از کم جواب میں عزت ہی مل جاتی پیپلز پارٹی کو۔ ان کی حکومت ہمارے نمبرز کے بغیر نہیں بنتی، میں کسی کو جتا نہیں رہی مگر ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ نہیں، جواب میں عزت ہی مل جاتی پیپلز پارٹی کو۔ اوہ بالکل، ہم نے جن وجوہات کی بنا پر اس حکومت کو کی تشکیل میں مدد کی، وہ اس سسٹم سے جڑی ہوئی ہیں، اس جمہوریت سے جڑی ہوئی ہیں، وہ جمہوریت جس کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہم کسی بھی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہم بلیک میل کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، لیکن یقینی طور پر اگر آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت حکومت بنا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو چیدہ نکات آپ بتا رہے ہیں، ہم ان تمام نکات پہ ایک اگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس پر امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ بتائیے کہ کون شریف آدمی، کون سچا آدمی، کمیٹڈ آدمی ایک دوسرے کی بات پر یقین نہیں کرے گا؟ وہ کیوں کہے گا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ وہ کیوں کہے گا جی آپ جھوٹ بول کے ہم سے ہمارا سپورٹ لے رہے ہیں؟ ہم تو ایسا نہیں سوچتے۔ لیکن اب اتنے ماہ گزرنے کے بعد، ایک تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے مختلف نشستیں ہوئی ہیں، ایک ہمارے جو اس سے پہلے اس بجٹ سے جو پچھلا پہلا بجٹ اس حکومت کا تھا، اس میں بھی آپ کو پتا ہے بڑی بدمزگی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں جو طے پا گئی تھی اس حکومت کی تشکیل کے موقع پر، اگر ان چیزوں پر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا، اگر اس کو جس طریقے سے مان کر تسلیم کر اسے اس کا وعدہ کر دیا گیا تھا تو وعدہ نبھا لیا جاتا، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت بھی معاملات خراب نہیں ہوتے۔ ویسے یہ بتائیے کہ کل اسپیکر صاحب کے چیمبر میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ کی طرف سے بھی سینئر لوگ تھے، سید نوید قمر شاہ صاحب تھے، اور ادھر سے بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے۔ کیا پوچھا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ غصے میں ہیں کیوں؟ کچھ بتایا ڈار صاحب نے؟ دیکھیں، جو گفتگو ہے اس کے خد و خال تو مجھے نہیں پتا، پر اتنا میں کہہ سکتی ہوں بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہ وہاں پر تمام تر جو ہماری شکایات تھیں وہ رکھی گئی۔ جو کچھ نوید قمر صاحب نے آن دا فلور آف نیشنل اسمبلی کہا، وہاں پر وہ بیان کیا گیا، اس کا کیا پس منظر تھا اس پر بات کی گئی۔ ہم نے تو بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جو ہے وہ غلط بیان ہماری جانب سے آیا ہے تو ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو لب و لہجہ اور جن ایشوز پر وزیر اعلیٰ پنجاب بولی ہیں وہ ایشوز بہت حساس نوعیت کے ہیں اور یہ مذاق نہیں ہے۔ دیکھیں، ملک کو جوڑ کر رکھنا، ملک میں جو صوبائی ہم آہنگی ہے اس کو مضبوط کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر کوئی اس چیلنج کو نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی میرا پنجاب تو آپ کا نہیں، پنجاب تو پنجاب کی عوام کا ہے، سندھ کی عوام کا ہے، بلوچستان کسی کی کوئی اجارہ داری یا قبضہ کسی صوبے پہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ڈیموکریٹک سوچ رکھتے ہیں تو آپ کو جمہور کی بات کرنی ہے
یہ جمہور کے لیے ہے سسٹم، یہ صوبے جمہور کے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ جمہور کے لیے ہوتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ پیسہ میرا، پانی میرا، سب کچھ میرا، میں کوٹ اینڈ کوٹ کہہ رہی ہوں، یہ اٹ از ویری انبیکمنگ آف اے چیف منسٹر آف اینی پروونس، ناٹ اونلی اینی پروونس. مطلب 13-14 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، اور ہمارا ایک، میں سمجھتی ہوں پنجاب ہماری دل کی دھڑکن ہے، پاکستان کی دھڑکن ہے. تو ہم کیسے آپ ہمیں دھتکار کے اور ہمیں کہیں کہ جی آپ پنجاب کی بات نہ کریں. اور دیکھیں مالکی ایسے نہیں کی جاتی. اور اس وقت جو پانی میں لوگ بیٹھے نا، مالکی ان کی کیجئے. اس وقت جو آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے، آپ کو پتا ہے وہ قصور بھی تشریف لے گئے، انہیں تو وہاں جا کر بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تعریف کی. انہوں نے کراچی میں بھی پریس کانفرنس کی تو ان کی تعریف کی. ہم نے کب آپ کی تعریف نہیں کی؟ مطالبہ کیا ہے، آپ سے نہیں کیا، وفاقی حکومت سے کیا ہے. کیونکہ جو ڈومین ہم ریلیف کی کہہ رہے ہیں، وہ ان کی ڈومین میں وہ ریلیف آتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور انٹرنیشنل جو اسسٹنس ہے. دیکھیں انٹرنیشنل اسسٹنس صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے پراچا صاحب، کوآپریشن ہوتی ہے، انٹرنیشنل ٹیکنیکل کوآپریشن. لیکن آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جو پانی میں لوگ بیٹھے ہیں، ابھی بھی جلال پور پیروالا میں دیکھ لیں، علی پور میں دیکھ لیں، کبیر والا کے علاقے ہیں، ملتان کے اوپر جتنا بھی علاقہ ہے، سب لوگ پانی میں ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں. ان کی فکر کی جانی چاہیے. بہت شکریہ شادیہ مری صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.